السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 203 سے 206 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو، فی میں ایام معدودات گنتی کے دنوں میں، یہ چند دن جو ہیں گنتی کے گنے ہوئے دنوں میں بھی، مثلا اس سے مراد حج کے دن۔ فمن تعجل، پس جو کوئی جلدی چلا جائے، فی یومین 2 دنوں میں، فلا پس نہیں اسم علیہ گناہ اس پر، ومن تأخر پس جو کوئی تاخیر سے جائے، دیر سے جائے، فلا اسم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی اس کے لیے جو ڈر جائے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم الیہ تحشرون اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَا يُعْجِبُكَ جو کہ اچھی لگتی ہے تجھ کو، من جس کی اچھی لگتی ہے تجھ کو، قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللہ اور اللہ اس بات پر گواہ ہے، اللہ اس پر ما فی قلبی جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ اور وہ أَلَدُّ الخصام، أَلَدُّ سخت خصام جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب تولیٰ سعیٰ اور جب واپس جاتا ہے، تولیٰ واپس جاتا ہے، سعیٰ کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد کہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور ہلاک کر دے ہرسا کھیتی، والنسل اور نسلوں کو، نسل برباد کر دے۔ واللہ لا یحب اور اللہ تبارک نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، الفساد فسادیوں سے یا فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لہو اس سے، اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذتہ تو پکڑتا ہے اس کو، اذا پکڑے رکھتا ہے اس کو، گناہ کے ساتھ، بالاسم گناہ کے ساتھ، یعنی اخذتہ العزت تو پکڑے رکھتی ہے اس کی عزت اس کو، بالاسم گناہ کے ساتھ، فحسبہ پس کافی ہے اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد اور برا ہے، بئس برا ہے، مہاد ٹھکانہ۔ با محاورہ ترجمہ، اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں جلدی چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس شخص کے لیے جو ڈرے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 203 سے 206 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یعنی اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، یا ایام معدودات۔ اب ایام معدودات کیا ہے؟ اس کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ یہ ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ بخاری شریف کی حدیث سے بتایا گیا۔ مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جانا تب بھی۔ عمر رضی اللہ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے، اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ان دنوں میں مینا میں تکبیر کہتے
نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے اور اپنے بستروں پر، اپنے خیموں میں، اپنی مجلس میں چلتے پھرتے ان تمام دنوں میں تکبیر کہتے۔ اور ام المومنین رضی اللہ عنہ قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے پیچھے بھی وہ بھی تکبیر کہتی۔ کیا پتہ چلا کہ ان ایام سے مراد عرفہ کی صبح سے لے کر یوم عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ مسلم شریف۔ اللہ کے ذکر سے مراد وہ تمام تکبیرات ہیں جو جمرات کو کنکریاں مارتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یا حج کے دوران دوسرے اوقات میں پڑھی جاتی ہیں، اور تکبیر کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو وہ اسی حکم میں آ جاتا ہے، یعنی ان ایام میں ذکر الہی میں مصروف رہنا ہے۔ پھر آگے ہے کیا بتایا گیا اس میں کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، یعنی ہوتا یوں ہے کہ مینا میں 3 دن ٹھہرنا ہے، یہ 3 دن ٹھہرنا ہوتا ہے مینا میں، تو یعنی 11 اور 12 کو 2 دن کوئی رہتا ہے نا، یعنی 3 دن نہیں ٹھہرا، 11 12 اور 13 3 دن نہیں ٹھہر سکا، تو وہ 11 اور 12 کو 2 دن ٹھہر کے جمرات کو کینکریاں مار کر چلا جائے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن ہی مینا میں ٹھہرے گا تو اس طرح بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں تقویٰ ہو اور حج کے احکام کو خلوص دل سے ادا کرے، کیونکہ یقین کے لیے ہے وہ لوگ جو کہ بعض دفعہ جانور چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے، یا کچھ ایسے لوگ، کوئی حاجت مند، کوئی ایسے جن کو کوئی ضرورت ہے یا کوئی اور مسائل، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی عورتوں کو اسپیشلی حضرت سودا رضی اللہ عنہ ہیں کہ ان کو پہلے ہی بھیج دیا تھا کہ وہ بھاری جسم کی تھی، اس لیے کہ ان کو کوئی مسائل نہ ہوں جو واپسی کے لیے، تو اس لیے 2 دن بھی صحیح ہے لیکن 3 دن بھی زیادہ صحیح ہے۔ تو آگے آیت نمبر آگے ہے 204 سے 6 تک کی تفسیر ایک دوسرے سے اس کا ریلیٹڈ ملتی جلتی ہے، یعنی طالب دنیا اور طالب آخرت۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو اہم سمجھتے ہیں، طالب دنیا ہیں، وہ صرف دنیا کی زندگی کو اہم سمجھتے ہیں، وہ لوگ جھگڑالو ہیں، اور وہاں سے جب وہ دین کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنتے ہیں، یعنی منافقین کی اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک طالب دنیا، دوسرا دنیا کی طلب بھی کرتا ہے اور آخرت دونوں کی۔ تو اب یہاں منافقین کا بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے بھی لوگ تھے جو کہ بڑے چال باز تھے۔ ان آیات میں ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ ان سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو نا شان نزول ہے اخنس بن شریک کے بارے میں ہے، کہتے ہیں کہ اس میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی، لیکن دراصل یہ ساری خصوصیات ان میں پائی جاتی تھی منافقین میں۔ تو ایسے منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہے، اسے اس موضوع پر بات کریں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کو کتنا دنیا کا علم ہے، آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے اور نہ ہی اسے علم ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سخت، متکبر، بخیل، پیٹو انسان سے بغض رکھتا ہے جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں اللہ تعالیٰ کی کھا کھا کر اپنے ایمان اور خلوص کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب جانتا ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ الد الخصام، سخت جھگڑالو۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے جھگڑالو ہونا، سخت جو جھگڑا کرتا ہے نا انسان، بہت لوگ اس کے جھگڑے سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے منافقین کی 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے
کہ وہ جھگڑالو ہوتا ہے، سخت قسم کا جھگڑالو۔ پھر اگلی صفت کیا ہے؟ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے خلوص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تو واپس جا کر پھر وہی تہذیبی کارروائیاں، زمین میں فساد، کھیت، جان مال سب کچھ برباد کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کی جھوٹی عزت اور غرور، اپنے نفس پر اسے جو غرور ہوتا ہے نا، اس کو گناہ میں ہی پھنسائے رکھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے۔ اللہ تبارک ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔